ختم ہو جائے گی یہ دنیا بھی۔ فتلقى آدم، یعنی انسانی جو دنیا ہے ہم اب تک رہ رہے ہیں وہ ایک وقت تک ہے۔ فتلقى آدم من ربه، تو پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ توبہ کے الفاظ سیکھ لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں کلمات ڈالے۔ فتاب علی، پس انہوں نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا، پس ہم نے کہا اہبطوا منها جميعا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فإما يأتينكم، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، فمن تبع، اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، وہ لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہود ہیں ان کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کی ہے کہ تم میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری نعمتوں کو جو تم پر میں نے انعام کیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم مجھ سے اور پورا کرو عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ اوف بعہدکم، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ وإیایا فرحبون، یعنی تم اگر عہد پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ وإیایا فرحبون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور جو ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہے اس کی، یعنی جو قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ قرآن تورات کی تصدیق کرتی ہے، مصدق تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ ہو جاؤ پہلے کافر، یعنی قرآن کریم کے پہلے، یعنی سب سے پہلے انکار کرنے والے قرآن کریم کو نہ ہو جاؤ، آئندہ بھی وبال تم پر ہی پڑے گا۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ سودا کرو معمولی سی قیمت لے کر میری آیات کو نہ بیچو۔ وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی میری آیات کو معمولی سی قیمت کے بدلے نہ بھیجو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم، جو تورات میں ایسی آیات تھیں جو قرآن کریم کی تصدیق کرتی تھیں، آنے والے نبی کی تصدیق کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی یہود یہ کرتے تھے کہ پیسے لے کر، جو یہود کے علماء تھے، راہبین تھے، یہ کچھ پیسے لے کر آیت میں رد و بدل کر کے اپنی مرضی سے چیز شامل کر لیتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میری آیات کو، میری کتاب کو یعنی تورات کو یہ رد و بدل کر کے نہ بیچو، یعنی کوئی پیسے کوئی دیتا تو اپنے اس کی مرضی کی آیت ڈال دیتے بیچ میں، یعنی بیچتے تھے تورات کو۔ وإیایا فاتقون، مجھ سے ہی ڈرو، صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ ملاؤ حق کے ساتھ باطل کو۔ وتکتموا الحق، یعنی حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، یعنی جب قرآن جو تورات میں آیات ہیں وہ حق ہیں، یہ ان کے ساتھ اپنی مرضی کی آیات ملا دیتے تھے تو گڑبڑ کر دیتے تھے۔ وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ تم حق کو چھپا رہے ہو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ واستعینوا، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں پر، یعنی نماز، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا، یعنی صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو یعنی مدد نماز اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا یہ بہت بھاری چیز بن جاتا ہے، یعنی صبر، جو سرکش آدمی ہوتا ہے وہ صبر نہیں کرتا، نہ وہ نماز پڑھتا ہے،
اس لیے کہ اس کو یہ دونوں چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ صبر اور نماز یہ جو خشوع خضوع والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے تو یہ چیز آسان ہے، لیکن جو لوگ صبر نماز اور صبر کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے یہ چیز بوجھ ہے۔ اس لیے انسان کو صبر اور نماز اس کا اہتمام رکھ، یعنی غصے کے وقت صبر کرنا اور نماز کا اہتمام رکھنا، یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر ہوتی ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ خشوع خضوع کرنے والا ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی اس کے لیے یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خشوع کرنے والے ہیں انہی کے لیے یہ دو چیزیں آسان ہیں، جو خشوع خضوع والے نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جن کی نماز میں خشوع نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، ان کے لیے یہ نماز بوجھ ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم جو لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور انہی کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم کہ جو میں نے تم پر انعام کیے، وانی فضلتکم اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو اس دن سے، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کو نفع نہیں دے سکتا، ولا يقبل منها اور نہیں قبول کی جائے گی اس دن کسی کی سفارش، ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ یعنی قیامت والے دن کوئی انسان نہ باپ بیٹے کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، اور نہ انسان پیسے دے کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ دنیا میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا دن ایسا ہے کہ نہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اور نہ کوئی پیسے دے کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے، ولا هم ينصرون اور نہ ہی مدد کی جائے گی، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کی مدد فرمائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اب یہ آل فرعون کو، یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے تم کو نجات دی، آل فرعون سے یعنی فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں عذاب دیتے تھے، بڑا عذاب دینا، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کی عصمت دری کرتے تھے، یعنی تمہاری عورتوں کو زندہ کرتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور پھر ان کو کام کرواتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء بے شک اس میں تمہارے لیے بہت آزمائش ہے، بڑا امتحان تھا، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ یعنی یہ جو فرعون کے جو ظلم تھے، بہت بڑا عذاب فرعون دیتا رہا، بیٹوں کو قتل کرتا رہا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا رہا، یہ جو ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون کا ظلم جو تھا یہ در حقیقت تمہارے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور میں نے تم کو اس سے نجات دی، اس سے دور کیا، میرے اس احسانات کو یاد کرو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے، اس کی تفصیل سب معلوم ہوتی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یعنی کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے 40 راتوں کے لیے، 40 لیلۃ 40 راتوں کا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل پیچھے سے تم نے، یعنی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے انہوں نے ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا دیا بچھڑے کو، یعنی معبود بنا دیا، اس کے بعد من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم اور پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، یا قومی اے قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں کے ساتھ، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ بے شک تم رجوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم اپنی جانوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارا عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم بے شک
اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور توبہ ایسے کرو کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، تمہاری توبہ تب قبول ہوگی، تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم اپنے آپ کو قتل کر دو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، یا موسیٰ، لن نؤمن، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھیں، جہرتاً، کھلی آنکھوں سے، فاخذتکم الصاعقۃ، پس انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا، فاخذتکم الصاعقۃ، پس انہیں ایک بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا اس بنی اسرائیل پر ایک بڑا احسان یہ ہے، اور ایک بڑا ایسا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی امت کے ساتھ نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ ان کو موت آئی، اور پھر موت کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان تب تک نہیں لاتے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اب ان کو موت آئی، موت کی کیفیت طاری ہوئی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد سب کچھ دکھا کے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، لیکن پھر بھی یہ ویسے کے ویسے ہی رہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا۔ یعنی کتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے بنو اسرائیل پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ الْعَالَمِينَ، میں نے تم پر اتنے انعامات کی کہ جہاں پر کسی پر بھی آج تک میں ایسے انعامات نہیں کیے جو تم پر کیے، لیکن تم پھر بھی ناشکری کرتے ہو۔ یہ آج کل کے یہود یہ بھی اسی طرح ہی ہیں، اور اسی کا مصداق ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ عطا کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اتارا ہم نے تمہارے اوپر آسمان سے من اور سلوہ اتارا، نازل کیا۔ یہ پاکیزہ رزق تھا، کہتے ہیں کہ کچھ بٹیر تھے اور اس طرح کا گھی تھا، مختلف اقوال ہیں۔ کلوا من طیب، جو آسمان سے اترتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ہم نے ان سے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے جی چاہو جی بھر کے کھا لو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، بخش دے، ہم بخش دیں گے۔ حِطّہ یعنی بخش دے، اس کا مطلب ہے، حِطّہ کا ترجمہ ہے بخش دے، نغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے تمہاری غلطیوں کو۔ وسنزید المحسنین، اور زیادہ کر دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی، مطلب جو بات ان سے کہی گئی تھی کہ حِطّہ کہیں اور دروازے سے داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے ایسے نہ کہا، وہ ایسے داخل ہوئے، دروازے سے انہوں نے کہا تھا کہ جھک کر داخل ہو، وہ سر پہلے انہوں نے پاؤں داخل کیے، پھر اپنا سینہ داخل کیا، اور پھر سر داخل کیا، اس طرح داخل ہوئے، اور آگے سے حِطّہ کے بجائے انہوں نے مزاح اڑانا شروع کر دیا، کچھ اور کہنا شروع کر دیا، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا، جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے ایسا نہ کیا، بدل ڈالا ان جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اس جملے کو، غیر الذی قیل لہم، علاوہ اس کے جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی اپنی مرضی کا کوئی جملہ کہا انہوں نے جو اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا، حِطّہ نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ فانزلنا علی الذین، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر ان کی سزا میں، فانزلنا علی الذین، پس اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، آسمان سے عذاب نازل کیا بسبب اس کے جو وہ گناہ کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کلو وشربو، قد علم معلوم کر لی، ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ، یعنی جب یہ اس کے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے پہنچے تو ہر ایک
کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے بن گئے، ہر ایک قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کہاں سے پانی پینا ہے اور کہاں سے جانا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب ہم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر، جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر، یعنی اللہ تعالیٰ من و سلوہ اتار رہے تھے، آگے سے یہ کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے کھانا دے رہے ہیں، انہوں نے ہمارا بھی بند کروا دیا۔ لن نصبر علی طعام واحد، جب ان کو آسمان سے کھانا مل رہا تھا تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر، یعنی ٹیسٹ تبدیل ہونا چاہیے، ہم ایک ٹیسٹ پہ گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں اور ملے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پہ ہم اکتفا نہیں کر سکتے۔ فادع لنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین، یعنی اب ہمیں زمین سے چاہیے، من بقلہا وقثائہا، ترکاری، وقثائیہ ککڑی، وفومیہ گندم، وعدسیہ مسور کی دال، وبصلیہ پیاز، یعنی دیکھیں ان کو تھوم، پیاز، مسور کی دال من و سلوہ سے زیادہ محبوب ہو گئی۔ ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ حالات ہیں، اب مہینہ ایک من و سلوہ کھایا ہوگا 15-20 دن، تو انہوں نے کہا بھائی اب ہم تو یہ وعدسیہ و بصلیہ، یہ مسور اور یہ پیاز جو ہے ہمیں یہ چاہیے، تو پھر اللہ نے لگا دیا پیاز ٹماٹر تک، وہ اس وقت سے لے کر آج تک پیاز ٹماٹر کھا رہے ہیں سارے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ من و سلوہ آسمان سے اتار رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، کھاؤ چپ کر کے، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں پیاز کا تڑکا لگانا ہے۔ قال تستبدلون الذی، اور اللہ تعالیٰ نے اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے، یعنی یہ جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں، یہ مسور کی دال، گندم، پیاز، یہ من و سلوہ کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ ایک چیز جنت سے ہے، ایک چیز دنیا میں ہو، زمین آسمان کا فرق ہے اس کے ذائقے میں بھی، لیکن ان کو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا تبدیل کریں نظم، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو چیز آسمان سے اتر رہی ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، جو زمین اگا رہی ہے وہ تو اس سے کم ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ شہر میں، بس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اب شہر میں جاؤ، اب جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا، یعنی پھر شہر میں کاروباری تجارت، پیاز، یہ جو غلہ ہے آنا شروع ہو جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور تمہارے اوپر اب ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی ہے، یعنی تم نے آسمان کی خوراک پر دنیا کی خوراک کو ترجیح دیا، جاؤ اب تم ذلیل ہونا اس روزی کے پیچھے۔ علیہم الذلۃ والمسکنہ، تمہارے لیے ذلت اور مسکنت محتاجی اتار دی گئی ہے۔ وباء، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک، یہ سب کچھ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا، یعنی ان کا یہ سوال کرنا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، یعنی سب کچھ انسان پر کبھی بھی کوئی عذاب یا انسان کی منہ سے کوئی نکلنے والا جملہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے مطالبہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اب وہ ساری دنیا کہتی ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک مہر لگ جاتی ہے۔ اب وہ ایسے جملے اپنے منہ سے کہنے لگ جاتا ہے کہ جو وہ اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، نصرانی یعنی عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور صابئین من آمن باللہ، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے دن پر اور آخرت کے دن پر یہودی، عیسائی، نصرانی، مسلمان، صابی جو بھی ایمان لے آئے گا، اللہ تعالیٰ
اس کے لیے اجر رکھیں گے اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور بے شک ہم نے وعدہ لیا تم سے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کا مطلب ہے کون سا وعدہ؟ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم کو طور کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور تمہیں بنی بلند کیا طور کے اوپر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو قرآن جو اس میں ہے، یعنی تورات میں، لعلکم تتقون، یعنی اس کو بار بار اس سے نصیحت حاصل کرو جو تورات میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو۔ یعنی جو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، ان کو یہ حکم تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں تاکہ وہ ڈریں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور پھر تم اس سب کے باوجود تم دوبارہ پھر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی جب تمہیں میں اتنے انعامات کیے، تمہیں تورات بھی دی، لیکن تم اس کے باوجود پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے۔ ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح ولقد علمتم الذین، البتہ تم نے جان لیا، الذین اعتدوا، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے حوالے سے۔ فقلنا، اور پھر ہم نے کہا ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بندر بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، یہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہے، یہ بندر انسان تھا۔ سائنسی تحقیق علیحدہ بات ہے، لیکن در حقیقت جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے اس آیت میں کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ مچھلیاں وہ کرتے تھے، نکالتے تھے، تو مچھلی کا شکار کرتے تھے، مچھلی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی تم نے ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، باقی پورا ہفتہ کرنا ہے۔ تو جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن معزز ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن معزز تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش یہ رکھی کہ پورا ہفتہ مچھلی نہیں ہوتی تھی، ہفتے والے دن، یعنی اتوار، سوموار، منگل، باقی دنوں میں مچھلی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، ہفتے والے دن مچھلی باہر آ رہی ہوتی تھی۔ اب ان پر پابندی تھی کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب یہ انہوں نے 1-2 دن تو صبر کیا کچھ عرصہ، لیکن پھر صبر نہ ہوا، انہوں نے مچھلی کا شکار شروع کر دیا۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ تم نے مچھلی کا شکار ہفتے والے دن نہیں کرنا، تو انہوں نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو جو شکار کرتی تھی، ایک بستی نے اس سے بچ گئی، ایک بستی تھی جو شکار کرتی تھی، اللہ نے ان کو کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندر بن جاؤ۔ تو یہ بندر بنے تھے، ان کی شکل بندروں والی ہو گئی تھی، 3 دن تک بندر بنے رہے، 3 دن بعد ہلاک ہو گئے، وجود ہی ختم ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بندر آج تک چلے آ رہے ہیں۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پس ہم نے ان کو اس واقعے کو فجعلناها، پس ہم نے ان کو بنایا عبرت، لما بین یدیہا، جو ان سے پہلے تھے یا جو ان کے بعد تھے، وموعظۃ للمتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم کرتے ہو ہم سے مذاق؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، کہ میں ہوں جاہلوں میں سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بڑا تنگ کیا، بڑے عجیب عجیب قسم کے مطالبے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ گائے ذبح کرو، تو اب وہ کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، اب آگے اس کی تفصیل ہے۔ انہوں نے کہا دعا کریں آپ ہماری خاطر اپنے رب سے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گائے ذبح کرو، تو مطلب گائے ذبح کر دو، بس کون سا مسئلہ ایسا، کوئی گائے لے کر ذبح کر دو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، آگے سے وہ کیا، مزاح کیا۔ یہ جو چچے بھتیجے والا واقعہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، وہ یہ اسی کے ضمن میں یہ بات ہے۔ قال انه یقول، یعنی جو بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا غالباً، تو اس کے وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ قاتل معلوم کرنا ہے، تو پھر اس میں یہ بات چلی تھی۔ قال انه یقول، بے شک انہوں نے کہا، انها بقرۃ، ایسی گائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی گائے ہو، انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ جو نہ بہت بوڑھی ہو، لا فارض نہ بہت بوڑھی ہو، ولا بکر نہ بچی ہو،
عوان بین ذالک، ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، بس اب جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ اب یعنی اب تو چلو اتنا تو بتا دیا تھا نا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی سائز کی ہو، اس پر بھی انہوں نے تعویلیں شروع کر دی۔ قالوا ادعوا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ادعو لنا ربک، رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونها، یا ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیا ہو، ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ یعنی خود ایک تنگ کرنے والی بات ہے، مزاح کرنے والی بات نہیں ہوتی کہ جیسے یہ بات سچی نہیں ہے، مذاق کرنے والی بات ہے۔ ما لونها، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان یقول، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، انہا بقرۃ صفراء، وہ زرد رنگ کی ہو، تیز زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، خوش کر دے اس کا رنگ، تسر، فاقع لونها تسر الناظرین، خوش کر دے اس کے دیکھنے والوں کو اس کا رنگ، یعنی جو اس کا ایسا رنگ ہو، اتنا تیز رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اس کا رنگ خوش کر دے۔ فاقع تیز، صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر کہا، اب بھی ان کو آرام نہیں آیا، انہوں نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں بتلا دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ گائے کا اشتباہ ہو گیا ہم پر، یعنی اب اس گائے نے ہمیں شبہ میں ڈال دی کہ کیسی ہو، گائے کیسی ہو، اب بھی ان کو شبہ ہی تھا۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کا ضرور پتہ لگا لیں گے۔ قال ان، بے شک اس جو گائے ہے یہ ہم پر متشابہ ہو چکی ہے، اور بے شک اگر اللہ نے ہم چاہا تو ہم اس گائے کا پتہ لگا لیں گے۔ قال انه یقول، بے شک اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انه یقول، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول، نام ایسی گائے ہو جو کام میں نہ لگی ہو، یعنی لا ذلول تثیر الارض، یعنی زمین میں بھی نہ لگی ہو، ولا تسقی الحرث، اور پانی کے لیے بھی یعنی جو زمین میں پانی دیتی ہے اس طرح بھی نہ ہو، کھیتی میں پانی بھی نہ دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا جی اب آپ نے جو بات کی یہ بالکل ٹھیک کی، اب ہمارے اوپر گائے واضح ہو چکی ہے۔ پھر ان کو بڑی مشکل ہوئی گائے کو ڈھونڈنے میں۔ وہ پھر ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک پھر بچہ تھا، اس کے پاس یہ گائے تھی، اور اس نے اس کے بدلے وہ ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو یہ انعام دیا۔ پھر اس نے جو قیمت رکھی، اس نے کہا کہ میں اس کے چمڑے کے بدلے سونا، یعنی چمڑے میں جتنا سونا آئے گا میں اتنا سونا لوں گا اور یہ گائے دوں گا، تو پھر اس کے بدلے گائے دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا یہ صلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے کی وجہ سے سونا، پورے چمڑے میں جتنا سونا آتا تھا وہ دیا۔ بس بہرحال فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور اس کو لگتے نہ تھے کہ وہ اس کو ذبح کریں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، اس کے بعد ایک کا الزام دوسرے سر پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ اس راز کو باہر نکالنے والے تھے جو تم چھپانے والے تھے۔ اب جب یہ چمڑا تھا، اب یہ جو قتل جس نے کیا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کا آدمی تھا، تو یہ تو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا۔ تو جب چمڑا میت پر ڈالا گیا جس کو قتل کیا گیا تھا، تو میت نے اٹھ کر بتا دیا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے، یعنی میرے چچا نے غالباً بتایا کہ مجھے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ تو وہ چمڑا جب اس گائے کا چمڑا میت پر ڈالا تو میت نے اٹھ کر یہ بتا دیا۔ تو ایک یہ ہے کہ اس میں ان کو نا دو فائدے ہوئے، یعنی بنی اسرائیل کو دو باتیں پتہ لگ گئیں۔ ایک ان کا باس بعد الموت، یعنی زندگی موت کے بعد جو اٹھنے کا جو عقیدہ تھا نا، ان کا یہ بھی کمزور تھا۔ دوسرا ان کو قاتل بھی معلوم ہو گیا کہ قاتل کون تھا، یعنی دو باتیں ان کو معلوم ہو گئیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا اضربوه ببعضها، اس کا یعنی وہ بات میں نے کر دی ہے، اس کو اس کے ایک حصے سے مارو، یعنی جو چمڑا ہے وہ اس کے میت کے ایک حصے سے مارو۔ اسی طرح کذالک یحیی اللہ، یعنی چمڑا جو میت کو مارا گیا رکھا گیا، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سیکھ سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چمڑے کے ذریعے سے قاتل کو بھی معلوم کروا دیا، میت بھی اپنی وہ زندہ نہیں ہوا، وہ صرف اتنی دیر کے لیے زندہ ہوا کہ اس نے قاتل بتا دیا، اور اللہ نے یہ عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے،
ثم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیہ اور وہ پتھر کی طرح تھے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ بے شک پتھروں سے تو پانی نکل ہی پڑتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی پتھر کے ساتھ بھی اللہ نے مثال دی اور پھر کہا کہ نہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر سے تو کم از کم پانی تو پھوٹ نکلتا ہے نا، اس کے پھٹنے کا کچھ نہ کچھ چانس تو ہوتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اس سے اب کوئی نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ لما يتفجر من الانہار بے شک اس سے بعض البتہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء بے شک ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو پتھروں سے البتہ بعض میں سے نہریں نکل جاتی ہیں، بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک ان میں سے البتہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ بے شک کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ تم ایمان لے آؤ، تمہاری یہ ان یؤمنوا لکم کیا یہ تم تمہ رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم یہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق حالانکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے یسمعون کلام اللہ جو سنتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر وہ اس میں اچھی طرح ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ یعنی پھر اس میں وہ تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں بعد میں اس کی وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ اس کو جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کیا تم اس لالچ میں ہو کہ یہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس لالچ میں ہو یہ یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر اچھی طرح سمجھ بھی جاتا ہے، یعنی یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بعد بھی اس میں رد و بدل کرتا ہے، یعنی ایک آدمی کو بدبختی کی انتہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اور یہ جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد بھی وہ اس میں مذاق اڑاتا ہے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ تمہارے کہنوں پر ایمان لے آئیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اب تم اس لالچ میں نہ رہو، وہم یعلمون بعد سمجھنے کے بعد اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور وہ جو منافقین یہود بھی تھے بعض جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے یا اس کے علاوہ بھی اب منافقین کا تذکرہ شروع ہو گیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ لوگ ملتے ہیں مومنین سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ لوگ ملتے ہیں مومنین سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب وہ آپس میں بعض میں سے اکیلے ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی جب اپنی ان کی جوڑی بنتی ہے، وَإِذَا خَلَا جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض ان میں سے بعض کے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ کیا بتلاتے ہو، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم بتلاتے ہو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا علیکم تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ کیا جو اللہ تعالیٰ نے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ جس کے ذریعے سے تم دلیل پکڑ سکو، یعنی حجت تم پر لائیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس، افلا تعقلون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، یعنی جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو، یعنی جب آپس میں تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، یعنی جب یہ کہتے ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہیں بھئی مسلمانوں کو تم نے یہ باتیں نہیں بتانی جو تمہارے اندر کی باتیں ہیں یا تمہاری جو مخالفت ہے یہ نہیں بتانی، کیونکہ اگر مسلمانوں کو یہ بات پتہ لگ گئی تو یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے کہ یا اللہ یہ ایسا رکھتا تھا، یعنی اتنے بھولے بدبختی کی انتہا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے دلوں کے راز کو، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی مخلوق کسی کے بارے میں حجت پیش کرے، یعنی یہ ان کو پتہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہمارے کفر کا نہیں بتانا، بہرحال اس چیز کا تذکرہ ہے، اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ
ما یسرون جو پوشیدہ ہے، وما یعلنون اور جو ظاہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر کو بھی جانتے ہیں، یعنی اگر تم ظاہر نہ بھی کرو، اگر ہمارے اندر کفر ہے، نفاق ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتے ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان ہے، اللہ بھی اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ